بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً۔ اقرا معہد الحافظات پشاور شارع ورثت۔ ضروری ہدایات اور پیغام برائے طلبہ اور طالبات۔ نماز اور منزل کی پابندی کیجیے۔ تمام امت مسلمہ کے لیے دعا گو رہیے۔ صبح اور شام کے اذکار کی پابندی کیجیے۔ روزانہ مطالعہ اور تکرار کی پابندی کریں۔ ہر درس کا مطالعہ پابندی سے کیا کریں۔ خوش نویسی کی مشق عربی ادب کی کتاب سے کریں۔ آن لائن کلاسز سے منسلک رہیں۔ والسلام، جزاکم اللہ۔ یہاں آپ کا FA پارٹ 1 کا ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے، تو اس ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ کی تفسیر کی ہفتے میں 6 کلاسز ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے سبق کا آغاز سورہ روم سے کریں گے۔ سورۃ الروم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم واللہ اعلم۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے۔ فی ادنی الارض، قریبی زمین میں۔ وہم من بعد غلبہم، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد۔ سیغلبون، عن قریب غالب ہوں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ للہ الامر، اللہ ہی کے لیے تمام کام ہیں۔ من قبل و من بعد، اگلے اور پچھلے۔ ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن مؤمنین خوش ہوں گے۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ ینصر من یشاء، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ وہو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست غالب مہربان ہے۔ اب ان آیت کے شان نزول کی طرف آتے ہیں کہ جن حالات اور واقعات کی بنا پر ان آیات کا نزول ہوا ہے، یا ان آیات میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے، تو وہ کون سا واقعہ ہے؟ تو سورہ روم کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس مدد اور نصرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا تھا۔ اور یہ واقعہ ابن جریر رحمہ اللہ اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ قدیم زمانے میں فارس اور روم کی بڑی سلطنتیں تھیں جو بہت قوی تھیں۔ آپس میں ان کی لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے، اور ان کے جھگڑوں کے واقعات اور وہ خبریں اہل مکہ تک پہنچتی تھی۔ چونکہ فارس والے وہ آتش پرست تھے، مجوسی تھے، تو مشرکین ان کو مذہب کے اعتبار سے اپنے قریب سمجھتے تھے، اور روم والے وہ اہل کتاب تھے، تو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب سمجھے جاتے تھے۔ تو جب کبھی دونوں میں لڑائی ہوتی اور فارس والے روم والوں پر غالب آتے، تو مشرکین اس پر بڑے خوش ہوتے، اور وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے لگتے کہ دیکھو فارس والے وہ آتش پرست ہیں، مجوسی ہیں، مذہب کے اعتبار سے ہم سے قریب ہیں، اور وہ اہل کتاب پر غالب آ گئے۔ تو اسی طرح جو روم والے ہیں وہ اہل کتاب ہیں اور وہ مغلوب ہو گئے، تو کل کو اگر ہمارے درمیان کوئی لڑائی ہوگی تو اہل مکہ، قریش مکہ، ہم جو ہے وہ فاتح بنیں گے اور مسلمان مغلوب ہوں گے۔ چنانچہ یہاں آیات میں بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو اس وقت اس زمانے میں فارس نے روم پر حملہ کر دیا تھا، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یہ جنگ ملک شام کے ایک علاقے عزرات اور بصرہ کے درمیان واقع ہوئی۔ مشرکین مکہ تو یہ چاہتے تھے کہ فارس والے غالب آ جائیں کیونکہ وہ آتش پرست تھے، جبکہ مسلمان چاہتے تھے کہ روم والے غالب آ جائیں کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، مذہب کے اعتبار سے وہ اسلام کے زیادہ قریب تھے۔ لیکن اس وقت فارس روم والوں پر غالب آ گئے، اور انہوں نے قسطنطنیہ کو بھی فتح کر دیا، جو آج کل استنبول کے نام سے مشہور ہے، اور وہاں ایک آتش کدہ، اپنی ایک عبادت گاہ بھی بنائی۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا تو وہ بڑے غمگین ہو گئے، کیونکہ مشرکین مکہ ان کو چھیڑتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، اور یہ توقعات قائم کرنے لگے تھے کہ اسی طرح مشرکین مکہ بھی اسلام والوں پر، مسلمانوں پر وہ غالب آئیں گے، اور جیسے فارس نے روم کو زیر کر دیا ہے، شکست دے دی ہے، ان کو مغلوب کر دیا ہے، تو اسی طرح ہم بھی کل کو مسلمانوں کو زیر کریں گے، مغلوب کریں گے۔ تو یہ ابتدائی آیات میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور یہاں پہ یہ پیشن گوئی بھی دی گئی ہے کہ چند سالوں میں روم فارس پر غالب آئیں گے۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی
جب ہوئی تو اس کی بنا پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اطراف مکہ اور مشرکین کی جماعتوں میں، ان کے مجالس میں، مکہ کے بازاروں میں یہ اعلان کیا کہ تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آئندہ چند سالوں میں روم فارس پر غالب آ جائیں گے۔ تو ابی بن خلف نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کیا اور کہا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن، تو خود ہی جھوٹا ہے، میں تو اس پر شرط لگانے کو بھی یا اس پر معاہدہ کرنے کو بھی تیار ہوں کہ اگر 3 سالوں میں روم فارس پر غالب نہ آئے، روم والے فارس والوں پر غالب نہ آئے، تو میں تمہیں 10 اونٹنیاں دوں گا، اور اگر وہ غالب آ گئے تو تم مجھے 10 اونٹنیاں دو گے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے اس معاملے کا، اپنے اس معاہدہ کا تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، قرآن میں 3 سال کی مدت متعین نہیں ہے، مقرر نہیں ہے، بلکہ اب تم جا کر 3 کے بجائے 10 سال کا یا 9 سال کا ذکر کرو، اور بعض روایات میں 7 سال کا بھی ذکر آیا ہے، کیونکہ لفظ بضع قرآن میں استعمال ہوا ہے اور بضع کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک پر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو 10 اونٹنیاں مقرر کی ہے تو 10 کے بجائے 100 اونٹنیاں مقرر کرو۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ابی بن خلف کے پاس آئے اور ان کے ساتھ ایک نیا معاہدہ طے کیا۔ اب بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہجرت سے پہلے ابی بن خلف کو یہ ڈر لگا کہ کہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے چلے نہ جائیں، اس لیے انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ اپنا کوئی کفیل، کوئی وکیل مقرر نہ کر دیں، یعنی اگر مقررہ مدت میں روم والے غالب نہ آئیں تو آپ کے کفیل سے میں یہ اونٹنیاں لے سکوں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کو اپنا کفیل مقرر کر لیا۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس معاہدے کے 7 سال پورے ہونے پر روم فارس پر غالب آ گئے، تو اس وقت ابی بن خلف مر چکا تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس معاہدے کے مطابق ابی بن خلف کے ورثاء سے اونٹنیوں کا مطالبہ کیا، تو اس کے ورثاء نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹنیاں دے دی تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ اونٹنیاں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹنیوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اور بعض روایات میں یہ قول بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا السحت، یہ حرام ہے، تصدق بھی، اس کو صدقہ کر دو۔ اب یہاں چونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابی بن خلف کے ساتھ شرط ٹھہرائی تھی اور اس شرط کے جیتنے کے بدلے میں ان کو جو اونٹنیاں ملی تھی، تو یہ ایک طرح سے جوئے میں آ جاتا ہے، قمار کے مسئلے میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ قمار کا مسئلہ بھی بیان کیا جائے گا کہ قمار جو ہے وہ حرام ہے، تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے وہ اونٹنیاں کیوں لی تھی؟ اور قمار کی، جوئے کی حرمت ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابی بن خلف کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ ہجرت سے پہلے کا ہے، اور قمار کی حرمت وہ ہجرت کے بعد شراب کی حرمت کے ساتھ ہی اس کا نزول ہوا تھا، کہ 7ویں پارے میں اس کا ذکر بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ خمر اور میسر یعنی شراب اور جوئے کو رجس من عمل الشیطان، شیطانی عمل کہا گیا ہے، فاجتنبوہ، لہٰذا تم اس سے اجتناب کرو۔ تو جو معاملہ ان کے درمیان ہوا تھا وہ ہجرت سے، اس کی حرمت کے نزول سے پہلے کا ہے، جبکہ جو حرمت نازل ہوئی تھی وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ مال حرام ہی نہیں تھا، جائز تھا، حرمت سے پہلے کا وہ واقعہ تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سحت یعنی حرام کیوں کہا ہے اور اس کو صدقہ کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ تو اس کے کچھ جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر یہ مال اس وقت حرام اگرچہ کہ نہیں تھا، حلال تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تب بھی قمار اور جوئے کا مال پسند نہیں تھا، اس لیے اس کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے شان کے مناسب نہ سمجھ کر ان کو صدقہ کرنے کا حکم دے دیا۔ یا پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ جن روایات میں سحت کا لفظ آیا ہے تو محدثین نے اس کو صحیح قرار نہیں دیا، بلکہ وہ لفظ اس حدیث میں صحیح نہیں ہے، اور اگر بالفرض اس لفظ کو ہم صحیح مان بھی لیں تو پھر بھی صرف حرام کے معنی کے لیے ہی وہ لفظ مستعمل نہیں ہے، بلکہ اس کے اور معنی بھی آتے ہیں، یعنی لفظ سحت کا حرام کے علاوہ
دوسرا مطلب ناپسندیدہ یا مکروہ بھی آ جاتا ہے، یعنی ان معانی کے لیے بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سحت فرمایا بھی ہے، اس مال کو، ان اونٹنیوں کو سحت فرمایا ہے، تو وہ ناپسندیدہ اور مکروہ کے معنی میں ہے، نہ کہ حرام کے معنی میں۔ اور اگر واقعتاً یا حقیقتاً یہ مال حرام ہوتا بھی تو یہ مال اپنے مالک کو واپس کرنا ضروری تھا، تو مال حرام کو صدقہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہاں، اس صورت میں صدقہ کیا جا سکتا ہے کہ جب اس کا مالک معلوم نہ ہو، یا پھر مالک تک پہنچانے میں کوئی شرعی یا کوئی طبعی رکاوٹ موجود ہو۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابی بن خلف کے وارثوں سے جو مال لیا تھا تو اس کو واپس مالکوں تک پہنچانا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے وہ مال واپس نہیں کیا، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، یا اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ مال حرام نہیں تھا۔ اب آیات کی طرف آتے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے، اور بعض صورتوں کے شروع میں چند حرفوں سے مرکب ایک کلمہ لایا جاتا ہے، جیسے الف لام را یا الف لام میم صاد وغیرہ، تو ان کو اصطلاح میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر حرف کو الگ الگ ساکن پڑھا جاتا ہے۔ اب صورتوں کی ابتدا میں جو حروف مقطعات لائے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ان صورتوں کے نام ہیں، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اسماء الہیہ کے رموز ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان صورتوں کی ابتدا ہے جن سے یہ صورتیں شروع ہوتی ہیں، یعنی حروف مقطعات صورتوں کی ابتدا ہی میں آتی ہیں، درمیان میں نہیں آتی۔ لیکن جمہور صحابہ، تابعین اور علماء امت کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ یہ حروف رموز اور اسرار ہیں، یعنی اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کا علم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ایک راز کے دیا ہو، اور امت کے لیے اس کے معانی میں پڑھنا، اس کی تبلیغ کرنا یہ روک دیا گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی کوئی تشریح ہی منقول نہیں ہے۔ اسی طرح بعض بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی وغیرہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا بھی ان حروف کے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، ہمیں ان پر صرف ایمان لانا چاہیے، اس کے مطابق اس کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور جس طرح آئے ہیں اسی طرح ان کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اس کے معنی اور مطلب کو معلوم کرنے میں پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ اور بعض اکابر علماء سے جو ان حروف کے معانی منقول ہیں تو وہ صرف تنبیہ اور تسہیل یعنی آسانی کی غرض سے ہے، یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مراد بھی ان حروف سے وہی ہو جو علماء نے بیان کی ہے، اس لیے ان علماء کی تحقیق کو غلط قرار دینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب حروف مقطعات کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حروف مقطعات کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان پر ایمان لے آئیں اور ان کے من جانب اللہ ہونے کا یقین کریں، تاکہ ان کی کمال اطاعت، کمال انقیاد اور فرمانبرداری ظاہر ہو۔ حروف مقطعات کا مجموعہ کیا ہے؟ تو کل 28 حروف میں سے آدھے حروف یعنی 14 حروف ایسے ہیں جو صورتوں کے شروع میں، صورتوں کی ابتدا میں، آغاز میں مقطعات کی صورت میں آئے ہیں، اور ان 14 حروف کا مجموعہ نص حکیم قاطع لہ سر میں موجود ہے، یعنی نص حکیم قاطع لہ سر، نون صاد ح کاف یا میم قاف الف طا عین لام ہا سین را، یہ حروف مقطعات کا مجموعہ ہے۔ آگے غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض قریبی زمین میں، اور اس ادنی الارض سے مراد ملک شام کا مقام جو ذرعات اور بصرہ کے درمیان واقع ہے وہ مراد ہے۔ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اور وہ اپنے یعنی رومی اپنے مغلوب ہونے کے بعد سیغلبون عن قریب غالب آئیں گے، فی بضع سنین چند سالوں میں، اور بضع کا اطلاق چونکہ 3 سے 9 تک پر ہوتا ہے تو مراد اس سے یہی ہے، اور بعض روایت میں 9 سال بعد یا پھر 7 سال بعد
رومی فارس والوں پر غالب آ گئے تھے۔ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے قبضے میں ہے تمام کام، اگلے اور پچھلے، یعنی پہلے فارس کو غالب کرنا، روم کو مغلوب کرنا، اور پھر بعد میں فارس کو مغلوب کر کے روم کو غالب کرنا، یعنی حالات کو الٹ پلٹ کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مؤمنین خوش ہوں گے، بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، یعنی ایک اس دن مسلمان اپنی فتح کی خوشی میں ہوں گے، یعنی ان کو فتح ہوئی ہوگی تو اس پر خوش ہوں گے، اور اس پر بڑی مزید خوشی یہ ہوگی کہ رومی جو کہ اہل کتاب تھے اور مسلمانوں سے زیادہ قریب تھے تو وہ فارس والوں پر غالب آئیں گے، تو اس وجہ سے بھی ان کو خوشی ہوگی۔ چنانچہ قرآن کی اس پیشن گوئی کے مطابق کفار مکہ کو، اہل مکہ کو شکست ہوگی، ذلت ہوگی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ زبردست ہے، مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، یعنی وہ جس کو مغلوب کرنا چاہے ایسا زبردست ہے، ایسا عزیز ہے کہ وہ اگر کسی کو مغلوب کرنا چاہے تو کوئی زبردستی کر کے اس کو روک نہیں سکتا، اور الرحیم ہے، وہ مہربانی فرماتا ہے کہ اگر کسی کو غالب کرنا چاہتا ہے تو اس کو غالب کر کے ہی رہتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا۔ آج تک کے سبق کافی ہے، آپ اسے یاد کر لیں اور اگلی آیات کا مطالعہ بھی کر لیں۔ اگلا سبق انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔